بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیو، آج ہم ایم او پی اور ایس او پی میں فرق کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں۔ بہت سے کسان بھائی سوال کر رہے تھے کہ ایم او پی اور ایس او پی میں کیا فرق ہے ان میں، جبکہ دونوں ہی پوٹاش والی کھادیں ہوتی ہیں، مگر ان میں فرق ان کھادوں میں پوٹاش کے ساتھ ساتھ دوسرے اجزاء کی وجہ سے ہے۔ ان کھادوں کو شروع میں ہی دینا سب سے بہترین ہے۔ یہ 3 سے 4 ہفتوں تک پودوں کو مل جاتی ہیں، جس کے بعد پودے فاسفورس اور دوسرے غذائی اجزاء بہتر طریقے سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم ایم او پی کو دیکھتے ہیں۔ یہ کھاد پوٹاش اور کلورائڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ کلورائڈز نمکیات ہوتے ہیں، جسے سوڈیم کلورائڈ جسے نمک بھی کہتے ہیں۔ یہ کھاد کافی وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے، مگر اس کا سب سے زیادہ فائدہ کلورائڈز کو پسند کرنے والی فصلوں جیسے شکرقندی، مکئی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جس زمین میں کلورائڈز کی تعداد کم ہو وہاں ہی اس کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ جس زمین میں کلورائڈز کی مقدار زیادہ ہو وہاں اس کا استعمال شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرا، یہ کھاد ہر فصل کو بالکل نہیں دی جا سکتی۔ یہ صرف کچھ مخصوص فصلوں کو دینا ہی مناسب ہوتا ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ زمین میں کلورائڈز کم ہوں۔ پہلے آپ زمین کا تجزیہ کرا لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زمین میں کلورائڈز کی تعداد کتنی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ اس کھاد میں پوٹاش کی مقدار 60% تک ہوتی ہے اور کلورائڈز کی 40% تک۔ اگرچہ ایس او پی اور ایم او پی دونوں زمین کی پی ایچ پر کوئی فرق نہیں ڈالتی، مگر ایم او پی کا استعمال صرف ان زمینوں میں کیا جاتا ہے جہاں کی پی ایچ کم یعنی تیزابی ہو، کیونکہ ان زمینوں میں کلورائڈز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ مگر زیادہ پی ایچ والی زمینوں میں اس کے استعمال سے خوردبینی جانداروں کے کام کرنے پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اب ہم ایس او پی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کھاد بھی پوٹاش کی سب سے بہترین کھاد ہے۔ اس کھاد میں پوٹاش کے ساتھ ساتھ سلفر موجود ہوتا ہے، جو کہ اس کھاد کو بہترین بنا دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے پودے خشک سالی، پانی کی کمی، کیڑوں کے حملے اور شدید سردی میں اپنے آپ کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کھاد مہنگے تیاری کے عمل کی وجہ سے مہنگی تصور کی جاتی ہے۔ اس کھاد کے استعمال سے دوسرے غذائی اجزاء جیسے فاسفورس اور آئرن زیادہ مقدار میں پودوں کو ملتے ہیں۔ یہ کھاد پھلوں، سبزیوں، تمباکو اور ان فصلوں کے لیے بہترین ہے جو کلورائڈز والی کھاد کو برداشت نہیں کر سکتی، یا اس زمین میں کلورائڈز کی زیادتی ہے، اور یہ کہ کھاد اساسی زمینوں اور تھور کلر والی زمینوں کے لیے موزوں ترین ہے۔ اس میں پوٹاش کی مقدار تقریباً 50% تک ہوتی ہے۔ یہ کھاد نیوٹرل پی ایچ کی حامل کھاد ہے، یعنی اس کی پی ایچ 7 ہے۔ اس میں موجود سلفر زمین کی پی ایچ کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اساسی یا زیادہ پی ایچ والی زمینوں کے لیے مفید ترین کھاد سمجھی جاتی ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کو تیزابی زمینوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہر طرح کی زمینوں کے لیے مفید ترین کھاد ہے۔ تو یہ کچھ فرق تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے ایم او پی اور ایس او پی میں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے اب وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔